نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کا دامن مقدس، معطر، روحانی شخصیات سے معمور ہے۔ ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں ایسی شخصیات اور افراد اللہ تعالیٰ پیدا کرتے رہے ہیں جو اپنے زمانے میں اسلام کی سربلندی، دین کی تقویت، لوگوں کو اللہ سے جوڑنا اور دین کے مفاہیم کو واضح کرنا جن کا شیوا رہا ہے۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخصیت امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ہے۔ اس موضوع پر آج چند گزارشات عرض کرنے کی وجہ یہ بنی کہ کوئی صاحب ہیں، ابو حفص غالباً نام ہے ان کا، انہوں نے ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک کلپ شیئر کیا ہے یوٹیوب پر، جس میں انہوں نے ابن عربی کے بارے میں مختلف ائمہ رجال کے تبصرے اور ان تبصروں میں ابن عربی پر کفر کے فتاوی جات یا ان پر جو جرح ہے اس کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں ابن عربی سے کوئی چیڑ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب یہ بزرگ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں۔ اس سلسلے میں چند معروضات پیش کرنی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جرح و تعدیل میں جو ہم عصر علماء ہوتے ہیں، ان کی جرح اور تعدیل وہ کسی کام کی ہوتی ہے یا نہیں، یہ چیز دیکھ لینی چاہیے۔ دوسری بات یہ دیکھ لینی چاہیے کہ مجمل جرح آیا وہ قابل استدلال ہوتی ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی مجمل طور پر کہہ دیتا ہے کہ جی فلاں یوں ہے یا فلاں یوں ہے، اس کی کوئی وجہ علت یا دلیل نہیں دیتا، آیا وہ جرح قابل قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ یہ تو اصول جرح و تعدیل کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ کہ کیا امام محی الدین ابن عربی ان کو کس لحاظ سے جرح کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے بھی ان پر تنقید کی ہے یا جو بھی ان صاحب نے حوالہ جات پیش کیے، کچھ حنابلہ ہیں جن کا انہوں نے تذکرہ کیا، علامہ ذہبی کا تذکرہ کیا، ملا علی قاری کا وحدت الوجود کے حوالے سے تذکرہ کیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی جرح و تعدیل کا تذکرہ انہوں نے کیا، وہ لوگ یا یہ جو صاحب پیش کر رہے ہیں وہ جرح و تعدیل، یہ خود یہ ابن عربی کو نہ جانتے ہیں، نہ انہوں نے ان کو پڑھا ہے، نہ اس کے بارے میں ان کو آگاہی۔ زیادہ تر لوگوں کی تنقید کا جو محور ہے وہ امام محی الدین ابن عربی کی فصوص الحکم ہے۔ ایک قول نقل کیا کہ فصوص الحکم میں گمراہی ہے اور اس میں شرکیہ باتیں ہیں اور نہ جانے کیا کیا کچھ کہا۔ اس لیے آج کی مجلس میں میں مکمل امام ابن عربی کو حاوی تو نہیں ہو سکتا ان کے حالات زندگی یا افکار کے حوالے سے، لیکن امام ابن عربی بذات خود 500 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان 500 میں سے بہت ساری کتابیں چھپی ہوئی مارکیٹ میں، بازار میں ملتی ہیں۔ امام ابن عربی وہ ہستی ہیں جن کے جو موافق ہیں، جو افراد ان کے حمایتی ہیں، وہ حد سے بڑھ کر ہیں، اور جو مخالف ہیں وہ بھی حد سے بڑھ کر ہیں، اعتدال نہیں ہے۔ جو مخالف ہیں بالعموم وہ سنی سنائی بات پر یقین کرتے ہیں، اور جو پڑھ کر، سمجھ کر، دیکھ کر تنقید کرتے ہیں۔ ابن عربی اتنا مقناطیسی شخصیت ہے کہ یہ بڑوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ ابن عربی رحمہ اللہ تاریخ اسلام کی ان نابغہ روزگار ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کا آج تک امت محمدیہ کے علاوہ کسی اور امت میں ایسا مثیل نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ ان کی کتاب فصوص الحکم ہمارے پیش نظر ہے،
اس کا تعارف کروانا مقصد ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ ابن عربی پر طنز کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، تو 3 چیزیں ان کے سامنے ہوتی ہیں۔ نمبر 1 فتوحات مکیہ، اور مجھے اتنا پتہ ہے کہ جتنے ابن عربی پر تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان میں 99% لوگ ہیں جنہوں نے فتوحات مکیہ دیکھی نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے، بلکہ میں نے خود کئیوں سے پوچھا کہ صاحب یہ بتاؤ یہ فتوحات مکیہ ہے کس زبان میں، کتنی جلدوں میں ہے، چھپی ہے کہ نہیں چھپی ہے، نہیں پتہ۔ دوسری کتاب فصوص الحکم ہے، جس کے بارے میں بڑی تنقید ہوتی ہے، اور یہ تنقید زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر ہے۔ امام شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ، انہوں نے مکتوبہ شریف میں تنقید کی ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مارا نس بکارس نہ بفس، ہمیں نس چاہیے، فس نہیں چاہیے، اور وہ بھی سنی سنائی بات پر انہوں نے فس کہہ دیا ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ انہوں نے فس کو نہیں دیکھا۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فصوص الحکم کو دیکھا ہی نہیں، بلکہ فصوص الحکم کا خلاصہ کیا ہے تعویل الحدیث کے نام سے۔ جو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعویل الحدیث ہے، وہ اصل میں فصوص الحکم کا خلاصہ ہے، اور یہ اکثر تنقید کرنے والوں کو پتہ نہیں کہ فصوص الحکم کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے۔ جو صاحب ابو حفص نامی تھے جنہوں نے ابن عربی پر طنز و تنقید کی ہے، انہوں نے بھی کہا کہ فصوص الحکم میں پتہ نہیں کیا کہا، تو یہ کہا تو وہ کہا، انہوں نے بھی یہ کہا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ انہوں نے فصوص الحکم دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے آج میں اپنی لائبریری میں فوری طور پر مجھے جو اپنے مہیا نسخے ملے، 1-2 اور بھی تھے، ذرا دوسری جگہ پڑے تھے، وہ میں نہیں لا سکا، اس لیے میں نے سوچا کہ میں آپ حضرات کو ایک تو فصوص کی زیارت کروا دوں، اور دوسرا یہ بتا دوں کہ فصوص الحکم ہے کیا، اور اس کا موضوع عنوان کیا ہے، اور جو ان امام محی الدین ابن عربی پر تنقید اور تنقیص کی جاتی ہے، ایک جملہ کسی فصوص الحکم میں مجھے نہیں دکھا سکتا کوئی۔ تیسرا مسئلہ وحدت الوجود کا ہے، اور حقیقت بات یہ کہ وحدت الوجود کا لغوی مفہوم لوگ لے کر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اکثر تنقید کرنے والوں کو اس لفظ کے مفہوم کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے کئی لوگوں سے کہا کہ جی آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیجئے۔ ایک راول پنڈی کے عالم تھے، اہل حدیث عالم، وہ بڑا ابن عربی پر تنقید کر رہے تھے۔ میں نے کہا جی آپ کو نہیں پتہ؟ وہ کہنے لگے جی مجھے پتہ ہے، میں نے پڑھا ہے، میں نے یہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی اگر آپ نے پڑھا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ ایک مناظرہ کر لیجئے۔ آپ وہی کتابیں سامنے رکھیں، میں بھی وہی رکھتا ہوں، چونکہ موضوع تو ابن عربی ہے۔ انہی کتابوں میں سے آپ مجھے وہ دکھائیے جو آپ کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو میں کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا غلط بیانی کر رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا، پہلے تو انہوں نے حامی بھری، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو مشکل ہے، بھاگ گئے۔ اب مجھے نام بھی ان کا ذہن سے اترا ہوا ہے۔ اب ابن عربی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے، ان میں سب سے پہلے جو فصوص الحکم ہے، یہ آپ کے سامنے ہے جی، یہ فصوص الحکم ہے، یہ اس کا اندر والا صفحہ بھی دیکھ لیجئے، یہ فصوص الحکم ہے جی، یہ فصوص الحکم ہے جی۔ تقریباً اس کے 215 صفحات ہیں، اور ان میں 28 فصوص انہوں نے لکھی ہیں۔ ہر جو معروف انبیاء ہیں جن کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، اکثر وہی انبیاء ہیں، اسی لحاظ سے ہر ایک نبی کی ایک فص انہوں نے لکھی ہے۔ مثلا فص الآدمی، فص الشیسی، فص النوحی، فص الادریسی، اس طرح ہر نبی کی ایک فص لکھی ہے۔ اسی طرح میں پہلے کتابیں دکھا دوں، پھر تفصیلی اس پہ بات کر لوں گا۔ اسی طرح ملا جامی رحمہ اللہ، جن کی شرح جامی ہمارے درس نظامی میں بالعموم پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے ہی یہ فصوص الحکم کی یہ شرح لکھی ہے ملا جامی نے۔ یہ اس لیے شرح جامی ہے علی فصوص الحکم،
یہ شرح جامی کے نام سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ درس نظامی میں جو عام طور پر شرح جامی پڑھائی جاتی شاید یہ وہ ہے، یہ وہ نہیں ہے جی، یہ فصوص الحکم کی شرح ہے۔ اب ملا جامی رحمہ اللہ ایک منطقی، فلسفی، عقیدے کے لحاظ سے بہترین آدمی ہیں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، اور یہ شرح بھی بیروت سے چھپی ہوئی ہے اور یہ عام مل بھی جاتی ہے۔ اسی طرح میرے پاس ایک ہے جو کیمبرج یونیورسٹی کے ایک بڑے معروف استاد تھے، ابو العلا عفیفی، یہ مصر کے ہیں، اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے اپنا ڈاکٹریٹ کیا، اور ڈاکٹریٹ کے دوران ان کا یہی موضوع تھا۔ یہ کتاب ہے جی، اس کتاب پر انہوں نے پھر الگ سے اپنی تعلیقات بھی لکھی ہیں، جیسے صفحے سے بھی ظاہر ہے کہ والتعلیقات علیہ، اس پر تعلیقات ہیں۔ جتنی یہ فصوص الحکم ہے تقریباً اتنی ہی اس پر تعلیقات ہیں، جتنے صفحات، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ 228 صفحات ہیں یہ فصوص کے، اور اس کے بعد تقریباً یہ 374 کے قریب صفحات ہیں جو تعلیقات کے ہیں۔ یہ بھی ایک شرح ہے جی۔ اس کے علاوہ اس کا ایک ترجمہ یا ایک شرح یہ محمد خواجوی نے ایران سے کیا ہوا ہے، یہ فارسی میں ترجمہ ہے۔ انتشارات مولا، یہ مولانا روم کے نام سے یہ ادارہ ہے، انتشارات مولا، اور میں خود بھی وہاں گیا ہوں، وہاں سے میں نے کتابیں بھی خریدی ہیں، اور حضرت مولانا رومی اور ان کے متعلقین جتنے لوگ ہیں ان کی کتابیں یہ اکثر چھاپتے ہیں۔ یہ ایران سے چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ میں وہیں سے لے کے آیا ہوں، اور اس کا اندر والا حصہ بھی یہ دیکھ لیجئے۔ یہ متن ہے ایک صفحے پر، دوسرے صفحے پر اس کا ترجمہ ہے، اور اسی طرح اس پر حواشی ہیں۔ یہ بھی بہترین انداز میں انہوں نے اس بات کو کھول دیا ہے، اور خاص طور پر جو پہلے ملا جامی والا نسخہ اور جو متن ہے، یہ دو ہیں جن کے شروع میں عقیدہ شیخ اکبر بھی لکھا ہوا ہے۔ عقیدہ شیخ اکبر، جو تفصیل سے عقیدہ شیخ اکبر ہے، اگر میں آپ کو ایک نظر دکھا دوں، یہ صفحہ نمبر 5 ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر لکھا ہوا عقیدہ شیخ اکبر، اور یہ تفصیل سے عقیدہ ہے، اور یہ غالباً امام ہے ادھر ہوگا میرا خیال، امام شعرانی ہیں جی، الیواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، یہ ان کی کتاب ہے، فی بیان عقائد الاکابر، اور اس میں انہوں نے امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ ان کے عقائد اور ان کے بارے میں مختلف ائمہ کے جو معاملات ہیں وہ واضح کیے، بلکہ ایک جگہ پر تو یہاں تک لکھتے ہیں بیان عقیدت الشیخ المختصرہ المبرأ لہ من سوء الاعتقاد، یعنی لوگوں نے جو ان کے بارے میں برے اعتقادات قائم کیے ہیں، امام اس سے بری ہیں۔ یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ عقائد الیواقیت والجواہر، جس میں یہ تقریباً 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور امام محی الدین ابن عربی کے عقائد، ان کے افکار، تعلیمات پر تقریباً 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے جو امام شعرانی نے مرتب کی ہے۔ یہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ اگر مزید دیکھنا ہو، یہ فصوص الحکم کا اردو ترجمہ مل جاتا ہے جی، یہ فصوص الحکم کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ حیدرآباد دکن کے عالم تھے، انہوں نے کیا عبد القدیر صدیقی رحمہ اللہ، پھر بعد میں غالباً ان کے پوتے ہیں جنہوں نے مزید اس پر کچھ عنوانات بھی قائم کیے، عبدالاحد صدیقی، کتاب محل نے اس کو چھاپا ہوا ہے، اور یہ پہلے بھی کسی اور ادارے نے چھاپا تھا، وہ بھی میرے پاس نسخہ ہے لیکن اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ اور اسی طرح ذہین شاہ تاجی نے بھی اس کا ایک ترجمہ کیا ہے،
وہ بھی میرے پاس کہیں ہے۔ اب یہ اردو میں مل جاتا ہے جی، اس لیے اب یہ وہ چیزیں جو اردو میں اویلیبل ہیں، کوئی بھی آدمی اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ان کو دیکھ لینے کے بعد یہ سوچ لینا چاہیے کہ 8-10 علماء 1400 سال میں جو امام محی الدین ابن عربی پر طنز یا تنقید کر رہے ہیں یا تنقیص کر رہے ہیں یا فتوے لگا رہے ہیں، اور اس کتاب فصوص الحکم کی وجہ سے لگا رہے ہیں، اور فصوص الحکم اردو میں مل جاتی، بابا خود دیکھ لو، عربی میں مل جاتی ہے، خود دیکھ لو۔ ان کے بارے میں تو ہمارے بڑے اسلاف تھے، بزرگ تھے، ہم حسن ظن رکھیں گے کہ ان کو کتاب ملی نہیں ہے، کسی آدمی نے ان کو بھڑکا دیا ہے، ورغلا دیا ہے۔ انسان بھڑکاوے میں آ جاتا ہے، ورغلاوے میں آ جاتا ہے، بات ایسی کر دیتا ہے، اور یقیناً کر دی ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کوئی بھی انسان، قرآن کریم میں فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کبھی کبھی انسان نفسانی آویزش میں آ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان حضرات میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کر دی ہو، یا ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی بات آ گئی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے انہوں نے جس چیز پر بنیاد رکھ کے بات کہی ہے، ہماری ذمہ داری کہ ہم اس کو کھول کر دیکھ لیں۔ آپ فصوص الحکم کو کھول کر دیکھ لیجئے، چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی بہت بڑی نہیں ہے۔ کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا، کسی پر زندیق کا فتویٰ لگانا، کسی کو جہنمی قرار دینا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اتنے بڑے کام کے لیے اگر 1-2-4 گھنٹے کھول کر کتاب کو دیکھ لیا جائے تو آسانی ہو جاتی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ امام محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ جیسی توحید یا صوفیاء جیسی توحید آج تک میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے۔ اتنی پاکیزہ، اتنی صاف اور اتنی مطہر توحید ہے کہ جو بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے۔ اس لیے امام محی الدین ابن عربی کے بارے میں جتنے لوگوں نے تشنیع، تنقید کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بدگمانی نہیں کر سکتا میں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو غلط اطلاع دی گئی۔ اس غلط اطلاع کی بنا پر انہوں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے۔ علامہ ذابی نے کہا تو اسی وجہ سے کہا۔ ملا علی قاری نے وحدت الوجود کے بارے میں اگر بحث کی ہے، حقیقت بات یہ کہ وحدت الوجود انہوں نے سمجھا ہی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آیا، یا انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ وحدت الوجود سے مراد کیا ہے۔ میرا یہ چونکہ موضوع اس وقت وحدت الوجود نہیں، ورنہ میں کسی وقت کسی مجلس میں اس کے بارے میں بھی 2-4 باتیں عرض کروں گا۔ تو اس لیے امت میں امام محی الدین ابن عربی جیسا عظیم آدمی، یہ محسن امت ہے، جس نے تصوف کو فلسفے کا روپ دیا۔ تصوف کا جو فکری منہج ہے وہ تقریباً اکثر طور پر امام محی الدین ابن عربی کے افکار پر قائم ہے۔ ان افکار میں تجدیدی مرحلہ وہ امام شاہ ولی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے پہلے چاہیے کہ ان حضرات سے آگاہی حاصل کر لی جائے، اور اس کے بعد جذباتی ہو لیا جائے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ فوراً فتویٰ لگانا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ حقیقت بات یہ کہ ہم جانتے تک نہیں ہیں، اور اس سے بڑی کیا بددیانتی ہوگی کہ ہم کسی آدمی کے بارے میں فتویٰ لگا رہے ہیں اور یہ جانتے نہیں کہ اس نے کہا کیا ہے، صرف سنی سنائی باتیں آگے چلا رہے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ اگر بڑا کسی آدمی کو کوئی غلط فہمی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں دھڑلے سے غلط فہمی پیدا کرنا اور فتوے لگا دینا یہ بددیانتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی ایسی بدگمانیوں سے، برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔